نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سیدنا الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ: النفس كلها شر في شر فإذا جوهدت واتمانت صارت كلها خيرا في خير تصير موافقة في جميع الطاعات وفي طرق جميع المعاصي۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نفس تو شر ہی شر ہے، مگر جب مجاہدہ میں ڈالا جاتا ہے اور جب مجاہدے میں پڑتا ہے تو مطمئنہ بن جاتا ہے، مطمئن بن جاتا ہے، تو خیر ہی خیر ہو جاتا ہے، اور تمام اطاعت گزاریوں کے بجا لانے میں اور معصیتوں کے چھوڑ دینے کے لیے موافقت کرتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ نفس شر ہی شر ہے، نفس امارہ شرارت ہی شرارت میں رہتا ہے جب تک کہ اس کو مجاہدے میں نہ ڈالا جائے۔ ایسا کیوں؟ نفس شرارت ہی شرارت، شریر ہی شریر کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا ہی بندہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ بھی جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنے نفس کو مطمئن نہیں بنایا ہوتا ہے۔ شرارت انسان میں جیسی ہوتی ہے، ماں باپ کا نفس بھی جو ہے نفس امارہ ہوتا ہے، تو بچے کو اطمینان نفس مطمئنہ کی تعلیم نہیں ملتی۔ اس کے ارد گرد کا جو بھی ماحول ہے، اطراف میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب شرارت والا ماحول ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے جو نفوس جو ہے وہ مطمئنہ نہیں ہوتے، اس لیے مطمئنہ کی بو تک نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نفس جو ہے نا شرارت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، نفس سراپا شر ہی شر ہوتا ہے، اور نفس امارہ کو شر ہی شر کہنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ نفس یعنی نفس گویا تو نفس میں جو ہے قوتوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، انرجی کا ذخیرہ ہوتا ہے، اور نفس میں اس کو یوز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب اگر نفس ایک مٹیریل ہے تو نفس میں جو مٹیریل ہے اگر وہ صحیح سے یوز نہ ہو تو وہ مٹیریل ہی کچرا بن جاتا ہے۔ جو بھی مادہ ہوتا ہے، جو بھی سامان ہوتا ہے، اگر اس کا صحیح سے استعمال نہیں ہو تو پھر وہ جو ہے کچرا بن جاتا ہے، خراب چیزیں بن جاتی ہے۔ جیسے ایک بندہ جو ہے، اب وہ کاغذ ہے، کاغذ کا استعمال ہے، اگر اس نے کاغذ کو اچھے سے اس پہ کوئی چیز لکھ کر کے سنبھال لیا تب تو وہ کام کی چیز ہو گئی، اور اگر نہیں کیا اس کے بعد یوں ہی اس کو جو ہے مسل کے پھینک دیا تو وہ کچرا بن گیا۔ ویسے ہی بہت سارا ایک گھر بنانے کے لیے مٹیریل ہے، ریتی لا کے رکھے، سب لا کر کے رکھے، اور اس سے اگر گھر نہیں تیار کیا اور وہ سب بکھیر گیا، بکھیر کے رکھ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کچرا ہو جائے گا۔ تو نفس کے اندر انرجی ہوتی ہے، لیکن انرجی کو صحیح استعمال کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے، اسی لیے تمام نفس امارہ بن جاتا ہے۔ جب اس کو اس کے اندر کی انرجی صحیح اینگل میں استعمال کرنے آ جائے تو وہ نفس امارہ نہیں رہ جائے گا، بلکہ اب آسانی سے اس کو معلوم ہے اس کا کیا یوز کرنا ہے، کس طریقے سے یوز کرنا ہے، اور اس کی جو ہے اس مادے کے اندر کیا پاسبلٹی ہے، اس کو کیسا یوز کرنا ہے، سب اس کے انڈر کنٹرول ہے، اور اس کو استعمال کر کے اگر جو مٹیریل موجود ہے اس سے امارت تیار کر رہا ہے تو اس سے کیا کچرا ہوگا؟ وہ تو امارت تیار ہوگی، اس سے تو ایک خوبصورت چیز بن کے آئے گی، اور اگر وہی استعمال نہیں کرے گا تو وہ کچرا بن جائے گا۔ تو بات ہو یہی رہی ہے کہ استعمال کرنے نہیں آ رہا ہے،
اگر استعمال کرنے آ جائے تو ہوگا کیا؟ استعمال کرنے آ جائے تو پھر امارت تیار ہوگی، وہ نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ اب وہ جو اندر جو انرجی جو موجود ہے نفس کے اندر، اس کو صحیح ڈائمنشن میں یوز کرنے ہی نہیں آتا ہے، سیکھا ہی نہیں گئے، اسی لیے کہا گیا کہ وہ نفس اگر اس کو یوز ہی نہیں گا، یوں ہی پڑا رہا، یوں ہی سڑ رہا ہے، تو وہ کچرا ہے، اور پھر وہ کچرا ہی رہے گا۔ آپ کیسا ایسا کیسا بھی یوز کر لو گے تو وہ کچرا بن جائے گا۔ تو اس لیے نفس تو شرارت ہی شرارت ہے، کیونکہ ہم کو آتی ہی نہیں، اس کی انرجی کو صحیح یوز کرنا آتا ہی نہیں ہے، اس کی جو اندر انرجی بن رہی ہے اس کو صحیح رخ دینے آتا ہی نہیں ہے، تو وہ شرارت ہی شرارت بن جائے گا۔ لیکن کیا فرماتے ہیں، جب اسے مجاہدہ میں ڈالا جائے، جب اسے مجاہدہ جد و جہد سے بنا ہوا ہے، یعنی کوشش، اس پہ خوب کوشش کی جائے تو اس کو ایک بہترین رخ دیا جا سکتا ہے۔ تو جو آپ کے انفاس کے اندر، جو آپ کے نفس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ان کے اوپر کنٹرولنگ کر کے ان کو صحیح وے میں صحیح طریقے سے اگر یوز کریں گے اور وہ آپ کے کنٹرول میں رہ جائے گا مجاہدوں کے ذریعے، جب آپ اس پہ جو ہے کوشش کر کے، مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے اس کو صحیح اینگل دیں گے تو کیا بن جائے گا وہ؟ پھر اب وہ جو ہے آپ کے کنٹرول میں آ گیا، آپ کے کنٹرول میں آ گیا، ہم اسی کو کہہ رہے ہیں کہ نفس مطمئنہ ہو گیا۔ تو سرکار غوث اعظم یہی ارشاد فرمائے، نفس تو شر ہی شر ہے، النفس کلھا شر فی شر، کہ وہ تو شر ہی شر ہے، نفس شر ہی شر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس کو یوز کرنے ہی نہیں آتا، جس چیز کو یوز کرنے نہیں آتا وہ فضول اور کچرا ہوتی ہے۔ اگر اس کو مجاہدہ میں ڈالا جائے، جب اس مجاہدہ کیا جائے، ریاضت کیا جائے، ریاضت و مجاہدہ اختیار کیا جائے، تو اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کچرا نہیں ہے، اس کو ایک صحیح ڈائمنشن میں یوز کرنا اور صحیح پوزیشن پہ یوز کرنا، صحیح جگہ پہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلنا، اگر وہ ہنر آپ کے اندر آ جائے تو آپ جب اس پہ مجاہدہ کرو گے تب وہ ہنر آ جائے گا، اور جب آپ اس پہ کنٹرول پالو گے، اس کو ہی کہہ رہے کہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ پھر آپ نفس کے غلام نہیں رہیں گے، نفس آپ کے حساب سے چلے گا، آپ نفس کے حساب سے نہیں چلے گے۔ اگر آپ کو کسی نے گالی دیا تو آج آپ نفس کے غلام ہو، اس کی گالی آپ کے کان کے پردے سے ٹکرانے کی دیری ہے، آپ کے اندر کے پورے ہارمونز بدل جائیں گے، آپ جلال میں آ جاؤ گے، غصے میں آ جاؤ گے، اور اتنا غصے میں آ جاؤ گے کہ جھگڑنے سب جو ہے آپ کرنے تیار ہو جاؤ گے، مارا پیٹی کرنے تیار ہو گے، مار دھاڑ کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ابھی آپ کے نفس کے انڈر کنٹرول ہے، نفس کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیا آپ نے، نفس کا آپ پہ کنٹرول ہے، آپ نفس کے ہاتھ غلام ہیں۔ تو آپ نفس امارہ جب تک آپ پر غالب رہے گا، آپ جو ہے غلام رہیں گے، اور جب آپ نفس کے اوپر غالب آئیں گے تو اس وقت کہا جائے گا کہ نفس مطمئنہ ہے۔ تو مولا ہم کو غوث اعظم کے اس فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نفس شر ہی شر ہے، مگر جب مجاہدہ میں اس کو ڈالا جائے تو مطمئن بن جاتا ہے، تو خیر ہی خیر ہو جاتا ہے۔ اور خیر ہی خیر ہو جاتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمام طاعت، یعنی جو بھی کام کرنا ہے، جو اطاعت گزاری ہے، جو پوزیٹیو کام ہے، وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور تمام معصیتوں کو چھوڑ دینے میں، یعنی تمام نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ موافقت کرتا ہے، وہ تیار ہو جاتا ہے۔ مولا جو ہے ہم کو غوث اعظم کے فرمان سے فیضیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس کا مجاہدہ کیسا کرنا ہے، اسے مجاہدے میں اور ریاضت میں کیسے ڈالنا ہے، وہ مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اس کو سیکھ کر کے اس کو نفس کو جو ہے کنٹرول میں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اسے طاعت گزار بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور معصیتوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔